کیسے ہیں آپ؟ آج میں ایک جو ہے نا 8ویں کلاس کی کتاب کا کورس جو ہے آپ کو جو ہے پڑھانے جا رہی ہوں۔ میرا نام مہر نسیم ہے اور میں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے اور ایم اے جرنلزم بھی۔ میں آپ لوگوں کو اردو کی جو 8ویں کلاس کی کتاب ہے اس کی پہلی جو ہے حمد، اس میں سے جو ہے اس کو پہلے میں پڑھاؤں گی۔ تو حمد جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو صنف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی جو بھی نظم جو بھی ہو اس کو حمد کہتے ہیں، اور اللہ کی تعریف تو پوری کائنات کر رہی ہے۔ تو حمد ایسی نظم ہے، ایسی صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے تعریف کی جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں حمد کے جو ہے یہ مشکل الفاظ وہ میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں سے پہلا لفظ ہے دیپ۔ دیپ کا مطلب ہے چراغ، دیا، کوئی بھی چیز، جیسے وہ کوئی بھی روشن کرنے والی چیز جو ہوتی ہے اس کو دیپ کہتے ہیں، یعنی کہ جو روشنی دے، جو بھی چیز چلے اس کو دیپ کہتے ہیں۔ تو دوسرا لفظ ہے دامن۔ دامن کا مطلب ہے جھولی، آغوش، یعنی کہ جیسے ماں کی جھولی ہوتی ہے اس میں بچہ جو ہے نا وہ سوتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، سب کچھ۔ تو یہ دامن جو ہے نا ایک جھولی ہے، آغوش ہے۔ جس طرح کوئی بھی چیز جو ہے جس کو پھیلایا جائے، جیسے اللہ کے لیے ہم جھولی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کی دعا کرتے ہیں تو ہم جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو جو جھولی پھیلاتے ہیں نا اپنی، اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو تیسرا مطلب ہے اوس۔ اوس کا مطلب ہے شبنم، یعنی کہ جو صبح کے ٹائم جو پودوں پر، درختوں پر، باغوں میں، پتوں پر، ہر چیز پر جو پڑتی ہے بغیر بارش کے، جو صبح صبح پتوں پہ نئے قطرے پڑے ہوتے ہیں ان کو اوس کہتے ہیں، یا اوس ہے اس کا مطلب ہے شبنم۔ اوس کا مطلب ہے شبنم، اور شبنم جو ہے وہ صبح جو پتوں پر، باغ میں، گھاس پہ، ہر چیز پہ پڑی ہوتی ہے اس کو جو ہے نا شبنم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا لفظ ہے پربت۔ پربت کا مطلب پہاڑ۔ پہاڑ کئی قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی پہاڑی بھی ہوتی ہے، بڑے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، سرسبز پہاڑ بھی ہوتے ہیں، خشک پہاڑ بھی ہوتے ہیں۔ تو پہاڑ کا مطلب ہے اونچا ٹیلہ، یعنی کہ ٹیلہ جو بہت زیادہ بڑا ہو اس کو پہاڑ کہتے ہیں۔ دانائی بچوں آپ کو پتہ ہے عقل مندی ہوتی ہے، تو عقل مند وہ ہوتا ہے جس کو سوجھ بوجھ ہو، سمجھ ہو، جو اللہ کے بھید جانتا ہو، اللہ کی باتیں سمجھتا ہو، یعنی کہ وہ دانائی جو ہے وہ بھید ہے، عقل مندی ہے، راز جو ہے نا ایسی باتیں جس سے ہم اپنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان سکتے ہیں، وہ دانائی ہے۔ اور جو اگلا لفظ ہے بھید۔ بھید کا مطلب ہے راز، چھپی ہوئی باتیں۔ تو ہم ان چھپی ہوئی باتوں کو جو جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دانائی کہتے ہیں۔ اسباب ہوتا ہے ساز و سامان، یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، ارد گرد کی چیزیں ہیں، ہمارے دکانوں میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس کو اسباب کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آج کا سبق تھا، آپ کو حمد کی تعریف بتائی ہے اور لفظوں کے معنی بتائے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا اس میں ہم جو ہے نا نظم کا خلاصہ اور باقی چیزیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، سبق پسند آیا ہوگا، اور ضرور اس کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا اور جاننے کی، سیکھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ اچھے بچے اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو پوری طرح ذہن نشین کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ حافظ۔ آپ کی مہر نسیم، آپ کی ٹیچر، اوپی نہیں، ٹیچر ہوں میں آپ کی، تو آپ کی ٹیچر مہر نسیم۔